کیا وجہ ہے کہ طلبہ کا درس نظامی مکمل ہو جاتا ہے لیکن عربی عبارت میں پھر بھی کمزور ہوتی ہے؟ یہ میں ان طلبہ کی بات کر رہا ہوں جو محنت کرتے رہتے ہیں پھر بھی کمزوری ہے. تو ایسا کیوں؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ عملی طور پہ آپ کو عربی عبارت کی ترکیب کر کے بھی دکھایا جائے گا اور ساتھ ساتھ وجوہات بھی بتائی جائیں گی کہ آخر معاملہ کہاں پر ایسا آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ جہاں پہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کریں کیا. سب سے پہلی بات، وہ طلبہ جو محنت کرتے ہیں کیوں کمزور رہتے ہیں؟ دیکھیں، عام طور پہ اس طرح ہوتا ہے مدارس میں کہ جب آپ کو ترکیب سکھائی جاتی ہے تو بتا دیا جاتا ہے یہ مبتدا ہے، یہ موصوف ہے، یہ فعل ہے، یہ موصوف ہے، صفت ہے، مضاف ہے، مضاف الیہ، بات ختم، جملہ بنا کر آپ بھی اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، بات ختم. اگر آپ سوچیں کہ اگر ایک موصوف ہے تو وہ کیوں ہے، صفت ہے تو وہ کیوں ہے، وہاں قاعدہ کون سا لگا ہے، اور یہ آپ کو کیسے سوچوایا جائے گا، یہ آپ کیسے سوچیں گے؟ آج ہم یہ کلمہ کی تعریف ہے، انتہائی آسان، لیکن دیکھیے گا کیسے کیسے اس میں آپ کو نئی نئی باتیں ملیں گی اور آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ اچھا اس میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. یہ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے الکلمۃ مبتدا ہے، ظاہر سی بات ہے اس میں الف لام آ گیا، اس نے مبتدا بن جانا ہے. ٹھیک ہے، ہم اس میں ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، اس کو ہم نے بول دیا کہ یہ مبتدا ہے. اب ہم سیدھا لفظ کو خبر تو نہیں کہہ دیں گے، کیونکہ اگر ہم نے اس کو خبر کہہ دیا تو آگے والے جملے کا کیا بنے گا؟ اچھا، یہ اس عبارت کی بات ہو رہی ہے کہ جس پہ اعراب لگے ہوئے ہیں. اچھا، ایک اور بات ہے کہ طلبہ پڑھتے ہیں اس کو لمعنی مفردین، لمعنی مفردین، تو یہ بھی وہ غلط پڑھتے ہیں. آپ یقین جانیں 100 میں سے 90 طلبہ اس کو پڑھیں گے لمعنی مفردین. شاید آپ بھی پہلے پڑھتے ہو لمعنی مفردین، جبکہ یہ اعراب بھی غلط ہے. حالانکہ ہر عربی کی کتاب میں یہ عبارت لکھی ہوئی ہے، یہ کلمہ کی تعریف لکھی ہوئی ہے، طلبہ نے زبانی یاد کی ہوتی ہے لیکن اس کا اعراب غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو زبانی یاد کرنے کا کیا فائدہ اگر آپ نے اس کی زیر زبری غلط پڑھنی ہے؟ اگر آپ نے اس طرح پڑھنا ہے الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفردین، تو چاہے آپ جتنی مرضی تعریفیں زبانی یاد کر لیں، جب آپ کا اعراب ہی غلط ہے تو وہ کسی کھاتے میں نہیں جائے گا. اس وجہ سے ہمیشہ ایک لاجک کے ساتھ، ریزننگ کے ساتھ، علت کے ساتھ، وجوہات کے ساتھ آپ ترکیب کیا کریں. آپ کے سامنے جون سی بھی کتاب رکھ دی جائے گی، آپ بڑی آسانی سے اس کی ترکیب کر لیں گے. ابھی آپ کے سامنے کر کے دکھایا جائے گا. آپ کو پتہ ہے یہ خبر ہے مبتدا کے آگے، اب یہ ہے لفظ. اب آپ کو پتہ ہے یہ اصول ہے، یہ ترکیب کا بنیادی اصول ہے کہ تب تک ہم ایک لفظ کو کچھ نہیں بناتے ترکیب میں جب تک ہم اس کا آگے والے کے ساتھ تعلق نہ دیکھ لیں. اگر آگے والے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تو ٹھیک ہے، پھر ہم اس کو خبر بنا لیں، لیکن اس کا آگے والے کے ساتھ تعلق ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کو پتہ نکرہ ہے. اچھا، کیسے پتہ چلے گا یہ نکرہ ہے؟ معرفہ کی 7 قسموں میں سے یہ کوئی قسم نہیں ہے، نہ اس کے ساتھ الف لام ہے، نہ یہ منادہ ہے، نہ یہ اس میں موصول ہے، نہ ضمیر ہے، نہ اس میں اشارہ ہے. ٹھیک ہے، نہ یہ مضاف ہو کر استعمال ہو رہا ہے، اس پہ تو تنوین آ رہی ہے. تو اب یہ نکرہ ہے. نکرہ کے بعد آ گیا فعل وضع. یہاں پہ آ کے پرابلم کریٹ ہوتی ہے. اگر طلبہ کو بتا دیا جائے کہ بیٹے جب نکرہ کے بعد فعل آ جائے تو ہم نے نکرہ کو موصوف اور آگے فعل فاعل مفعول وہ جو بھی ہوگا وہ سارا جملہ مل کر صفت بنے گا. یہاں پر آپ نے سوچنا ہے نکرہ کے بعد فعل آ گیا، کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، نکرہ کے بعد فعل آ جائے گا، آپ نکرہ کو موصوف بنائیں گے، آگے والے کو آپ صفت بنائیں گے. تو ہم اس کو موصوف بنا لیں، لیکن نہیں. کہا جاتا ہے الترکیب تحت المعنی والمعنی تحت الترکیب، کہ ترکیب معنی کے تحت، معنی ترکیب کے تحت، یعنی دونوں چیزیں ایک دوسرے پر منحصر ہے. آپ کو قواعد آتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں آپ عبارت حل کر لیں گے، آپ کو ترجمہ بھی آنا چاہیے. آپ کو ترجمہ آتا ہے، قواعد نہیں آتے، آپ پھر بھی پھنس جائیں گے. ترجمہ بھی آئے، قواعد بھی آئیں، دونوں کی مدد سے آپ اپنی عبارت کو درست کریں گے. تو موصوف صفت کا آپ ایک قاعدہ یاد رکھیں، ایک ترجمے کا اصول یاد رکھیں. جب آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ نکرہ اس کے بعد فعل ہے تو ٹھیک ہے، آپ کو پتہ تو چل رہا ہے کہ یہ موصوف صفت بن رہا ہے. اب آپ نے یہ چیک کرنے کے لیے کہ کیا واقعتاً ہی یہ موصوف صفت بن رہے ہیں، یہ چیک کرنے کے لیے آپ 2 فارمولے اپلائی کریں گے. نمبر 1، آپ یہ دیکھیں گے کہ آگے والا جملہ جو صفت بن رہا ہے کیا اس میں ایسی ضمیر ہے جو موصوف کی طرف لوٹ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ صفت جب جملہ ہو، اب یہ دیکھیں نا، یہ سارا آگے جملہ ہے کیونکہ یہ فعل ہے، فعل مجہول ہے، اس میں آپ کو پتہ ہوا ضمیر نکلے گی، یہ سارا جار مجرور ہو جائے گا، یہ پورا جملہ بنے گا. اور صفت جب جملہ ہو تو ایک ضمیر ہوتی ہے جو موصوف کی طرف لوٹتی ہے. ایک فارمولہ آپ کو پتہ چل گیا. اچھا، ایسا لفظ جس کو وضع کیا گیا ہو ایک معنی کے لیے تو آپ کو پتہ ہے کہ ضمیر لوٹ رہی ہے. یہ ایک فارمولہ ہے، یہ قواعد کی روح سے فارمولہ تھا. اب آپ ترجمے کی روح سے فارمولہ اپلائی کریں گے. ترجمہ موصوف صفت کا عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ ایسا. الکلمۃ لفظ، کلمہ ایسا لفظ ہے، وضع جس کو وضع کیا گیا ہو. ایسا، اور اس ضمیر کا کیا ترجمہ کرنا ہے؟ وہ نہیں کرنا، جس کو. ایسا لفظ جس کو وضع کیا گیا ہو. تو ایسا اور جس کو، یہ جو انداز ہے یہ موصوف صفت کا انداز ہے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کلمہ وہ لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو، تو وہ لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو. یہ جو انداز ہے ایسا، جس، وہ، جس، یہ انداز موصوف صفت کا ہوتا ہے. تو جب آپ کے دونوں فارمولے یہاں پہ فٹ بیٹھیں گے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جناب اس میں ضمیر بھی ہے جو موصوف کی طرف لوٹ رہی ہے، ٹرانسلیشن بھی ہماری بالکل کریکٹ ہو رہی ہے، تو پھر آپ کو تسلی ہو جائے گی کہ یہ واقعتاً موصوف صفت بن رہی ہیں. تو ہم اس کو پہلے کیا کہیں گے؟ ہم اس کو کہیں گے موصوف
تو اگر طلبہ کو اس طرح یہ موصوف صرف ہوتا کیا ہے، ڈائریکٹ بتا دیا جاتا ہے یہ موصوف، یہ صفت، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی ہو کر خبر، چلیں جی وہ طلبہ کاپی پہ لکھ لیتے ہیں، اس کا رٹا لگا لیتے ہیں، پیپر میں 100 میں سے 90 نمبر آ رہے ہیں، 95 آ رہے ہیں، 96 آ رہے ہیں، لیکن جب کوئی اور عبارت ان کے سامنے رکھی جائے تو کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح عربی عبارتیں نہیں آتی، عربی عبارتیں آئیں گی یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دیٹ، آپ ان کے بارے میں سوچیں گے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں میں مختصراً اس کو لے کر چلتا ہوں، صرف آپ کو بتلانا مقصود ہے۔ ایک اور چیز ڈسکس کی جائے گی، یہ جو 99% تقریباً طلبہ کی غلطی ہوتی ہے، لمانا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا کون سی بلا ہے، تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اچھا آپ کو پتہ ہے یہ فعل مجھول ہے، وضع، اس میں ہوا ضمیر نائب الفاعل ہے اور یہ لام جار ہے۔ اب میں جان بوجھ کے اس کو جلدی جلدی کرنے لگا ہوں۔ یہ موصوف ہے کیونکہ نکرہ ہے، اور یہ مفردن یہ صفت ہے، اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ ہے لمعنن مفردن، اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، لمعنن مفردن۔ ایک بات یاد رکھے، یہ جو لفظ ہے نا، یہ جو لفظ ہے اس کو پڑھنے کے 3 طریقے ہیں، 3 طریقے ہمیشہ یاد رکھنے ہیں۔ اگر اس کے ساتھ الف لام ہو المعنی تو یہ ہمیشہ المعنی پڑھا جائے گا، چاہے یہ حالت جری میں ہے، نسبی میں ہے، حالت رفی میں ہے، اس نے المعنی ہی پڑھا جانا ہے۔ اگر اس کے ساتھ الف لام نہیں ہے تو پھر 2 صورتیں ہیں کہ آیا یہ مضاف ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اگر یہ مضاف ہو رہا ہے تو پھر یہ معنی پڑھا جائے گا، لیکن اگر یہ مضاف نہیں ہو رہا تو پھر یہ تینوں صورتوں میں معنن پڑھا جائے گا، چاہے یہ محل جر میں ہو، محل نصب میں ہو، محل رفع میں ہو، تینوں صورتوں میں معنن۔ کب؟ جب یہ مضاف نہیں ہے۔ تو بچے یہاں پہ یہ مضاف نہیں ہے، یہاں پہ یہ موصوف ہے۔ اب وہ کیوں موصوف ہے اگر آپ کو نہیں پتا کمنٹس کیجئے گا، اس کا بھی آپ کو آنسر دے دیا جائے گا۔ سوالات تو اس میں بہت سارے ہیں کہ یہ مبتدا آپ کو بظاہر کیا لگ رہا ہے، آپ کو مؤنث لگ رہا ہے، اور یہ آپ کو بظاہر مذکر لگ رہا ہے، تو مطابقت آپ شاید سوچ رہے ہو نہیں ہے، یہ بھی سوالات ہیں۔ پھر اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ابھی آپ کو شاید آپ اس بات کو پک کر لیں کہ اس انداز سے آپ سوچیں، ٹھیک ہے۔ اس پہ بھی بہت سے سوالات ہیں، ہمیں کیسے پتہ چل گیا یہ موصوف صفت ہے، ٹھیک ہے، اس کا تو آپ کو بتا دیا۔ تو خیر اس کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ اب ہم کہیں گے کہ فعل ہوا ضمیر نائب الفاعل۔ اچھا پہلے اس کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں۔ یہ موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور ہو گیا، اور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو، آپ کو پتہ ہے کیونکہ پیچھے فعل موجود ہو تو اس کو ہم ظرف لغو کہتے ہیں، تو اس کو ہم نے کہہ دیا ظرف لغو۔ اب فعل ہوا ضمیر نائب الفاعل اور ظرف لغو، یہ 3 چیزیں، فعل ہوا ضمیر نائب الفاعل اور ظرف لغو سے مل کر یہ ہوں گے جملہ فعلیہ، ٹھیک ہے۔ اس کو یہاں پہ چلیں اختصار کے لیے جملہ فعلیہ لکھ دیتا ہوں۔ جملہ فعلیہ ہو کر کیا بنے گا، یہ خبر، خبر نہیں، اب یہ جملہ فعلیہ ہو گیا۔ اب ہم نے دیکھنا پیچھے کیا موصوف، تو ظاہر ہے یہ جملہ فعلیہ اوپر کیا ہو جائے گا، صفت، ٹھیک، کیونکہ اس کو ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ پیچھے لے کر چلنا ہے۔ اب یہ موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر اب یہ ہوگی خبر، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ساری ہے خبر، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، ایک نقشہ آپ کو بنا کر دیا جائے گا، خبر کی کیا صورتیں ہیں۔ خبر میں اس طرح بھی ہوتا ہے کہ خبر کا ایک آپشن یہ ہے کہ خبر مرکب توصیفی ہو، یہ یہیں سے ہمیں پتہ چل گیا ہے۔ یہ سمجھے وہ جس طرح میتھ کرتے ہیں نا، آخر میں آنسر لکھا ہوتا ہے، یہاں بعض اوقات ہم خود چیک کر لیتے ہیں کہ آنسر ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، یہ ہم وہ کام کرنے لگے ہیں۔ خبر کا ایک آپشن یہ ہے کہ خبر مرکب توصیفی ہو۔ مرکب توصیفی کے 2 حصے ہیں، ایک کو کہتے ہیں موصوف اور ایک کو کہتے ہیں صفت، اور صفت کبھی کبھی جملہ ہوتی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں اس میں پائی جا رہی ہیں۔ دیکھیں خبر مرکب توصیفی ہے، مرکب توصیفی کے 2 پارٹس ہوتے ہیں، موصوف اور صفت کبھی کبھی جملہ ہوتی ہے، جملے میں بھی کبھی جملہ اسمیہ ہوگی، کبھی جملہ فعلیہ ہوگی، یہاں یہ جملہ فعلیہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جملہ فعلیہ کی پھر آگے سے بڑی ڈیٹیل ہے، تو امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ اس کی سمجھ لگی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کوئی بھی کوسچن ہو آپ کمنٹس میں کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔